پھر بھی صلوات پڑھ دو مولانا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام کی ساری اولاد کو مولا حسین علیہ السلام نے باپ بن کر پالا ہے، سب مولا حسن کے بچوں کو۔ 4 بیٹے امام حسن علیہ السلام کے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں آئے۔ صرف سید حسن مصنع ایک بیٹا ایسا تھا جو جہاد کربلا میں شریک تھے، شدید زخمی ہو گئے تھے۔ 11 محرم کو جب شہیدوں کے سر کاٹے جا رہے تھے تو جناب حسن مصنع کے ننھالے رشتہ دار آئے تھے، ابن سعد ہم حسن مصنع کا سر نہیں کاٹنے دیں۔ جناب حسن مصنع کو اسی زخمی حالت میں کوفہ لے جایا گیا، ان کے زخم سیے گئے، مرہم پٹی کی گئی اور جناب حسن مصنع کی جان بچ گئی، اور اسی سے امام حسن علیہ السلام کی نسل چلی۔ لیکن 3 بیٹے مولا حسن علیہ السلام کے، احمد ابن حسن، قاسم ابن حسن، عبداللہ ابن حسن، یہ تینوں فرزند مولا حسن کے وہ ہیں جنہوں نے کربلا میں مولا حسین علیہ السلام پر اپنی جانیں قربان۔ سب سے چھوٹے بیٹے مولا حسن علیہ السلام، خدا کی قسم حق و باطل کو واضح کرنے کے لیے اس کربلا کا مطالعہ کافی ہے۔ یتیم جہاں ذبح ہو گئے، اور یتیم بھی رسول اللہ کے گھر میں، سردار عام جنت نہیں الحسن والحسین۔ سب سے چھوٹا بیٹا امام حسن علیہ السلام کا وہ عبداللہ ابن حسن ہے، اس سے مولا حسین بہت پیار کرتے تھے۔ یہ بالکل چھوٹا تھا، پیدا ہوا تھا تو مولا حسن کی شہادت ہو گئی تھی۔ بچوں سے پڑھ کے پیار کیا مولا حسین۔ مولا حسین اس کو جدا نہیں کرتے تھے اپنے سے۔ اور روز عاشور جب مولا حسین مقتل روانہ ہونے لگے نا، ودا کر کے بہنوں سے ودا کیا، بیٹیوں سے ودا کیا، یہ شہزادہ مولا حسین کے ساتھ ساتھ۔ شہزادے نے اندازہ لگا لیا کہ اب آقا حسین پلٹ کے آنے والے ہیں۔ مظلوم کربلا نے اس شہزادے کا ہاتھ پکڑایا بہن کے ہاتھ اور فرمایا میری بہن عبداللہ کو سنبھالنا اور عبداللہ کا خیال رکھنا۔ لیکن جب میدان کربلا میں مولا حسین علیہ السلام نرغ ادا میں گھر گئے، یہ جو چلہ زینبیہ سنتے ہو نا، میری آقا زادی جب دشمن بڑھ رہے تھے مولا حسین کو ذبح کرنے کے لیے، 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی میری آقا زادی۔ اس وقت بھی عبداللہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور جب دشمن نے محاصرہ کیا ہے نا، پھوپھی سے ہاتھ چھڑا کے دوڑ کے آقا حسین کے پاس پہنچے اور کہا پھوپھی میں اپنے چچا سے ملوا رہی ہوں۔ ابجر ابن قاب ملعون نے جب تلوار بلند کی نا، خدا کی قسم 11 سال کے شہزادے کا آپ اس کی جرت بھی دیکھیں اور جذبہ بھی دیکھیں، یوں آ کے مولا حسین پر اپنے بازو پھیلا دیے اور ابجر ابن قاب سے کہا یبن الخبیث تقتل امی، اور خبیث ماں کا بیٹا تو میرے چچا کو قتل کرے گا؟ اس بلون کی تلوار چلی، دونوں بازو کٹ کے مولا حسین کی گود میں امام حسین علیہ السلام نے سینے سے لگا لیا۔ یہ کربلا کا وہ شہید ہے جو مولا حسین کی شہادت سے چند لمحے پہلے جب گود میں بٹھا لیا نا اور آقا زاروں قطار رو رہے تھے، اس وقت حرملہ ملعون نے تیر چلایا اور عبداللہ ابن حسن مولا حسین کی گود میں تیر شکم سے مارے۔ دوسرے قاسم ابن حسن، عاشور کی شب آئی نا، عاشور کی شب شہیدوں کی لسٹ تیار ہو رہی تھی۔ شہزادہ قاسم نے پوچھا تھا چچا جان کیا کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی ہے؟ مولا حسین نے جواب دینے سے پہلے سوال کر دیا، قاسم یہ بتاؤ کہ تم موت کو کیا سمجھتے ہو؟ عرض کیا ما احلی من العسل، چچا جان میں موت کو شہد سے بھی زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں۔
آپ پر جان قربان کرنا شہد سے بھی زیادہ شیریں میرے لیے۔ اس وقت مولا حسین نے فرمایا ہاں قاسم بیٹا، کل کے شہیدوں میں تیرا نام بھی ہے، تیرے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ مقتل کہتی جب اپنا نام سنا تو خوش ہو گئے، اب جب علی اصغر کا نام سنا تڑپ کے پوچھا بابا علی اصغر تو ماں کی گود میں ہوتے ہیں، ہل یاسلون الی الخیام، کیا یزیدی خیموں میں آ جائے؟ شہزادے کے لیے تصور کرنا مشکل تھا کہ کیا یزیدی ہمارے خیموں میں آ جائے۔ فرمایا نہیں علی اصغر، نہیں قاسم بیٹا، میں علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لے کے جاؤں۔ اجرکم علی اللہ۔ ہر ماں کی طرح جناب قاسم کی ماں نے بھی بیٹے کو یہی وصیت کی، بیٹا سب سے پہلے قربان ہونا ہے۔ چچا کے پاس آئے روز عاشور، خدا جانتا یہ روایت کے لفظ ہیں، ہٹ کے ایک لفظ نہیں پڑھوں گا، یقبل یدیہ ورجلیہ، چچا سے اجازت مانگتے تھے میدان جانے کی، مولا حسین کے پاؤں پہ بوسہ دیتے تھے، چچا کے پاؤں چومتے تھے، کبھی ہاتھ چومتے تھے، چچا مجھے میدان جانے کی اجازت دیجیے۔ ذرا سنیے گا، جملہ سنیے گا، شیخ عباس قمی نے لکھا ہے، مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا قاسم بیٹا تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، اريد ان تبقي لاتسلى بك، فرمایا تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے قاسم، میں چاہتا ہوں تو زندہ رہے، جب تک میں زندہ ہوں تیری وجہ سے مجھے تسلی ہوتی ہے۔ شہزادہ قاسم کے لیے مولا حسین نے جملہ فرمایا مجھے تسلی ہوتی ہے۔ خیمے میں آ گئے، چچا اجازت نہیں دیتے، ماں نے کہا قاسم ابھی تم زندہ ہو؟ اماں کیا کروں، چچا اجازت نہیں دیتے۔ بس ایک مرتبہ خیال آیا کہ آخری وقت تھا میرے بابا کا، میرے بابا نے آخری وقت میرے بازو پر تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا قاسم بیٹا جب زندگی میں کوئی مشکل وقت آ جائے اس تعویذ کو کھول لینا، اس پر عمل کرنا، تیری مشکل آسان ہو جائے گی۔ سوچے اس سے بڑھ کے مشکل وقت کیا ہوگا کہ اگر مجھے چچا قربان ہونے کی اجازت نہ دے۔ تعویذ کھولا، تعویذ کیا تھا؟ مولا حسن کا خط تھا مولا حسین کے نام، جس میں یہ لکھا تھا قاسم بیٹا جب تمہارے چچا کربلا میں نرق اعدا میں گر جائیں جان قربان کرنے میں تاخیر نہ کریں۔ بابا کی تحریر پڑھی، خط لیا آقا حسین کے پاس، چچا جان یہ پڑھی ہے۔ مولا حسین نے جب بھائی حسن کی تحریر دیکھی، تحریر کو بوسے دی، آنکھوں سے لگا، بس اب چارہ نہیں تھا، گویا بھائی حسن کی طرف سے حکم ہو گیا۔ مولا حسین قاسم کو میدان میں بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے۔ خدا کی قسم سچی روایت پڑھ رہا ہوں، معتبر ترین کتابوں کی روایت پڑھ رہا ہوں۔ اجازت کے لیے تیار تو ہو گئے، لیکن مولا نے کیا کیا؟ قاسم کے گلے میں باہیں ڈال، چچا نے بھتیجے کے گلے میں، بھتیجے نے چچا کے گلے میں، جالا یبکیان وغشی علیہما، ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے اتنا روئے، روتے روتے ایک طرف مولا حسین خش کر کے گر گئے، ایک طرف قاسم خش کر کے گر گئے۔ یہ کیفیت کسی شہید کے وقت مولا حسین کی نہیں ہوئی۔ تو غشی علیہما، اور سن کتنا شہزادے کا 13 سال کا، لم یبلغ الحلم، ابھی سن بلوغ تک بھی نہیں پہنچے۔ 28 رجب کو مدینہ سے چلے تھے تو ماں کے محمل میں بیٹھ کے آئے تھے۔ مولا حسین علیہ السلام نے اجازت تو دے دی، سر پر کوئی خود پورا نہیں آتا، بدن پر کوئی زرہ پوری نہیں آتی۔ مظلوم کربلا نے جناب قاسم کا جو حلیہ بنایا گریبان چاک کر دی، سر پر چھوٹا سے امامہ باندھا جس کے 2 تحت الحنک بنا ہے۔ یہ جو حلیہ ہوتا تھا نا، یہ یتیموں کا حلیہ ہوتا تھا۔ شاید کوئی یتیم سمجھ کے مظلوم کربلا نے شہزادہ قاسم کو ہاتھوں پہ اٹھا کر گھوڑے پہ بٹھایا،
پاؤں تک رکاب نہیں پہنچتے تھے، رکابیں کاٹ، پاؤں رکاب تک نہیں پہنچتے تھے، رکابیں کاٹ کے چھوٹی کی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے، جملہ سن لینا عبادت ہو جائے گی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے حسین کے خیموں کی طرف سے ایک بچہ نکلا، یوں نکلا جیسے بدلیوں کی اوٹ سے چاند نکلتا ہے۔ اور میرا سوال ہے، جو شہزادہ دشمن کی نگاہ میں چاند تھا، ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ اجرکم علی اللہ۔ شہزادہ قاسم میدان میں آئے، جہاد شروع کیا۔ ازادارو جہاد کرتے کرتے حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ایک منزل پر میں نے دیکھا اور مجھے بھولتا نہیں، جو بایاں پاؤں تھا نا، جو اس کا جوتا تھا، اس کا تسمہ ٹوٹ گیا تھا۔ یہ شہزادے کی شجاعت تھی، نرغہ ادا میں کھڑے ہوئے گھوڑے پہ جھک کر اپنے تسمے کو باندھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کتنے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا ہے۔ عمر ابن سعد نے ازرق نامی ایک شامی پہلوان سے کہا، اب تو نکل علی کے لال کے مقابلے میں۔ اس نے کہا ابن سعد میری توہین کرتا ہے، میں 1000 سپاہیوں سے لڑنے والا ہوں ایک بچے کے مقابلے میں؟ کہتا تو بچہ سمجھتا علی کا شیر ہے، میں اپنے بیٹوں کو بھیجتا ہوں۔ 4 بیٹے تھے اس ملعون کے، باری باری اس نے بھیجے، شہزادہ قاسم میں جہنم پہنچا ہے۔ اب دنیا اس کی نگاہ میں تاریک ہوئی، مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا اٹھا نیزہ لے کر۔ مظلوم کربلا نے جب ازرق کو آتے دیکھا نا، جناب ام فروا کے خیمے میں آ گئے۔ ام فروا میرے قاسم کے مقابلے میں ایک بہت بڑا پہلوان آ گیا ہے، میرے نانا فرماتے ہیں ماں کی دعا رد نہیں ہوتی، دعا کر اللہ میرے قاسم کو غلبہ عطا کر۔ شہزادہ قاسم نے اس ملعون کو بے واصل جہنم کیا۔ ایک عمر ابن سعد ہے، ایک عامر ابن سعد ہے۔ عامر ابن سعد بن نفیل ازدی، یہ ملعون ہے جس نے شہزادہ قاسم کے سر پر تلوار کا وار کیا۔ بس زیادہ وار کا ہونا تھا، شہزادہ پھر گھوڑے پہ سنبھل نہیں سکا۔ یا اما ادرکنی، چچا میری مدد کو آئیے۔ خدا کی قسم روایت کے لفظ ہیں، جس طرح شکاری باز اپنے شکار پر جھپٹتا ہے، مولا حسین علیہ السلام نے دوڑ کے بھتیجے کے سرانے آئے، گرد پھٹی، کیا دیکھا؟ قاسم ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ قاسم زندہ تھے، گھوڑے دوڑ گئے قاسم پر، قاسم کے سر کو اٹھایا۔ قاسم بیٹا تیرے چچا کے لیے بڑا دشوار ہے، تو مدد کے لیے بلائے، تیرا چچا تیری مدد نہ کر سکا۔ عزاداروں آخری ہچکی لی، آخری ہچکی لی، 13 سال کا بچہ، ذرا سن لیجیے، رک کے سن لیجیے، 13 سال کا بچہ، اسے امام حسین علیہ السلام نے ہاتھوں پہ اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھایا تھا۔ جب 13 سال کے نازک بدن پر گھوڑے دوڑ گئے، ہڈیاں پس گئی، بند سے جدا ہو گیا، قاسم بابا ہو گیا۔ مظلوم کربلا نے قاسم کا لاشا اٹھایا، قاسم کا سینہ اپنے سینے سے اور قاسم کے پاؤں زمین کربلا پر خط کھینچ رہے تھے۔ خیمے میں لا کے قاسم کی لاش کو رکھا، اور ایک مرتبہ فرمایا پہلے جس شہید کی لاش آتی تھی تو فرماتے تھے اس کی ماں کو بلاؤ۔ جب قاسم کی لاش لائی تو یہ نہیں فرمایا قاسم کی ماں کو بلاؤ، فرمایا میری بہن زینب کو بلاؤ۔ فرمایا میری بہن زینب کو بلاؤ۔ آقا آقازادی زینب آئیں بھتیجے کی لاش پر۔ جناب ام فروا نے عرض کی آقا کیا میرے قاسم نے وفا نہیں کی؟ فرمایا تیرے قاسم نے تو وفا کا رنگ بدل دیا۔ جناب ام فروا آئیں جب بیٹے کی لاش پر تو سنو کہ کیا کیا، سر سے چادر ہٹائی،
اور شہزادہ قاسم کا خون اپنے سر پر لگانا شروع کیا۔ قاسم کی ماں کیا کر رہی ہو؟ کہا میں قاسم کے خون کی مہندی لگا رہی ہوں۔ واہ قاسمہ! آخری جملہ مولا حسین علیہ السلام نے ایک طرف حضرت علی اکبر کی لاش رکھی، دوسری طرف قاسم کی لاش رکھی، اور قریب دونوں لاشوں کے درمیان بیٹھ گئے، ایک ہاتھ علی اکبر کی لاش پر، ایک ہاتھ قاسم کی لاش پر، اور مظلوم کا نوحہ شروع ہوا، غربتا میرا اللہ حسین غریب ہو گیا، میرا اکبر بھی مارا گیا، میرا قاسم بھی مارا گیا۔ Selamat